آرزو کا باہر جانا اسے حالی از علت نہ معلوم ہوا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، پھر چند لمحوں بعد ہی وہ جو خبر لائی وہ کمال رائے کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ بھاگ بری نے کمرے میں داخل ہو کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مالک، بی بی حویلی سے باہر جا رہی ہے۔ ہیں؟ اچانک کمال رائے کو کرنٹ لگا۔ اسے فوراً ہی نور بانو کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی سخت حفاظت کرنا، اسے اکیلی حویلی سے باہر نہ جانے دینا۔ پھر اسے یاد آیا کہ آرزو کو کوئی ندیدہ شخصیت نام لے کر پکار رہی تھی۔ وہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر بھاگا۔ بتاؤ کدھر گئی ہے؟ وہ کمرے سے نکل کر بولا۔ بھاگ بھری اس کے ساتھ دوڑی۔ کمال رائے جب حویلی کے دروازے پر آیا تو آرزو حویلی اور حویلی کے بڑے گیٹ کے درمیان کا فاصلہ عبور کر چکی تھی۔ وہ بہت تیز دوڑ رہی تھی، حیرت انگیز طور پر۔ کمال رائے نے حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑے 2 مسلح چوکیداروں کو آرزو کے بارے میں سختی سے ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ کسی قیمت پر اکیلی باہر نہ نکلے۔ آرزو کو گیٹ کی طرف آتا دیکھ کر دونوں چوکیدار الرٹ ہو گئے تھے۔ دونوں چوکیداروں نے کمال رائے کو حویلی کی عمارت سے باہر آتے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے زور سے ہاتھ ہلا کر آرزو کو روکنے کا اشارہ کیا اور سیڑھیاں اتر کر بڑے دروازے کی طرف دوڑا۔ کمال رائے اگر آرزو کو روکنے کا اشارہ نہ بھی کرتا تب بھی دونوں چوکیدار ہوشیار ہو چکے تھے۔ وہ آرزو کو ہرگز باہر نہ نکلنے دیتے۔ جیسے ہی آرزو چوکیدار کے نزدیک آئی وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، بی بی کدھر جاتی ہو؟ میں باہر جا رہی ہوں، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ آرزو نے انتہائی غصے میں کہا۔ اس کا غصہ قابل دید تھا۔ یہ کہہ کر قداور چوکیدار نے اسے جھک کر پکڑنا چاہا تو وہ بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے گزر گئی۔ چوکیدار کو آرزو سے اس پھرتی کی توقع نہ تھی۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پھر دونوں چوکیدار اپنی بندوقیں کندھوں پر سنبھالے آرزو کے پیچھے بھاگے۔ وہ بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی اور ابھی وہ گیٹ سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ ان دونوں نے مل کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ پھر ایک چوکیدار نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، وہ ایک دم چیخ کر بولی اور اپنے خوبصورت ہاتھوں کے مکے بنا کر اس پر برسانے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد کمال رائے دوڑتا ہوا گیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے آرزو کو اپنی گود میں سمیٹ لیا، لیکن آرزو قابو میں نہ آئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ وہ بری طرح مچلنے لگی، بس ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو۔ بیٹا کہاں جاؤ گی؟ کمال رائے نے حویلی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں باہر جاؤں گی، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ آرزو نے باہر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کون ہے وہ؟ کمال رائے نے پوچھا۔ کوئی نہیں۔ آرزو نے غصے سے کمال رائے کو دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ پھر مچلنے لگی اور کچھ اس طرح مچلی کہ کمال رائے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بمشکل اسے اپنے کمرے تک لایا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ نفیسہ بیگم اور بھاگ بھری ساتھ ساتھ تھی۔ آرزو بیڈ پر لیٹ کر بری طرح تڑپنے لگی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ وہ خواب دیدہ سے لہجے میں بول رہی تھی، مجھے جانے دو، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ نفیسہ بیگم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً اپنا کلیجہ تھام لیا۔ اسے کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں ماں، تم ذرا کمرے کا دروازہ لاک کر دو، کمال رائے نے کہا۔ بھاگ بھری نے آگے بڑھ کر بڑی تیزی سے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ نفیسہ بیگم جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ آرزو کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہونے لگے اور اس کی آواز دھیمی ہوتے ہوتے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ سو گئی یا بے ہوش ہو گئی۔ اسے پرسکون دیکھ کر کمال رائے نے اطمینان بھرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ماں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ نفیسہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ ماں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کمال رائے خود مشکل میں تھا۔ مجھے لگتا ہے اس پر کوئی اثر ہونے لگا ہے۔ نفیسہ بیگم نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک بول رہی ہیں۔ بھاگ بھری نے بھی اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھا۔ اب اسے تالے میں بند رکھنا پڑے گا، کمال رائے نے کہا۔ لیکن بیٹا اب ہم کب تک کریں گے؟ نفیسہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ ماں میں ابھی حیدرآباد جا رہا ہوں، نور بانو سے اس سلسلے میں معلوم کرتا ہوں، کمال رائے نے ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے جاگنے تو دو، پتہ نہیں اٹھ کر کیا کرے گی، نفیسہ بیگم خوفزدہ لہجے میں بولی۔ یہ جتنی دیر سوئے سے سونے دینا، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کمرے سے باہر نہ جانے پائے۔ اچھا بیٹا جاؤ، اللہ مالک ہے، بس تم جلدی آ جانا اور اپنے ساتھ 2 بندے ضرور لے جانا، نفیسہ بیگم نے اسے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے ماں، تم فکر نہ کرو، یہ کہہ کر کمال رائے نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی نفیسہ بیگم نے فوراً دروازہ مقفل کر دیا اور بیڈ پر بیٹھ کر آرزو کو دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم سے رہا نہ گیا، اس نے جھک کر اسے پیار کیا اور باختیار بولی، اللہ تجھے ایسی ویسی نظروں سے بچائے۔ سبز قالین والے کمرے میں جب نور بانو گاؤ تکیہ لگا کر اور چادر سر پر لے کر بیٹھ گئی تو کمال رائے گویا ہوا، میں بہت پریشان ہوں۔ نور بانو نے گہری نظر سے کمال رائے کا چہرہ دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولی، کیا ہوا؟ کمال رائے نے اس واقعے کی تفصیل بتائی جس نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ حبیث اس بچی کا آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں نے اس کے تنہا حویلی سے نکلنے کی تنبیہ کی تھی۔ آپ نے اچھا کیا جو اسے باہر جانے سے روک لیا، اور یہ بھی اچھا کیا کہ فوراً میرے پاس چلے آئے، نور بانو نے پورا واقعہ سن کر کہا۔
بس مجھے اندھیرے میں آپ ہی روشنی کی کرن کی طرح نظر آئیں، میں یہاں چلا آیا۔ اپنی حویلی کے چاروں طرف آدھ میل کے فاصلے تک ان حبیسوں کو تلاش کرنا۔ وہ حویلی کے قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور جب وہ نظر آ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک ناریل دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ پھر چند لمحوں بعد وہ دوبارہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ثابت ناریل تھا۔ وہ ناریل کمال رائے کے ہاتھ میں دے کر اسے چند ہدایت دیں، پھر بولی، آرزو کی ابھی آپ نے سخت نگرانی کرنی ہے۔ وہ بس تنہا حویلی سے باہر نہ جائے۔ اس بات کا ہر قیمت پر خیال رکھنا ہے۔ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ کمال رائے نے نور بانو کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ بس پھر آپ جائیں، اللہ مالک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر سے چادر اتار دی اور کمرے سے نکل گئی۔ اب کمال رائے کے لیے یہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ وہ ناریل کو مضبوطی سے پکڑے نور بانو کے گھر سے باہر آ گیا۔ جب کمال رائے اپنی جیپ میں حویلی میں داخل ہوا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ جیپ سے اتر کر تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ اب بھی باہر سے بند تھا۔ اسے تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور بھاگ بھری کو آواز لگائی، بھاگ بھری دروازہ کھولو۔ بھاگ بھری نے جلدی سے دروازہ کھولا تو کمال رائے نے اپنی ملازمہ کا چہرہ دیکھا۔ وہاں کوئی پریشانی نہ تھی۔ اسے مزید اطمینان ہوا۔ اس نے دروازے پر کھڑے رہ کر ہی پوچھا، آرزو کیسی ہے؟ بی بی اندر ہیں، کھیل رہی ہیں، بھاگ بھری نے جواب دیا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو بیڈ پر بہت سے کھلونے پھیلائے کھیل میں مگن تھی۔ اس نے جاتے ہی اسے گود میں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا کر کئی بار اسے چوما۔ آرزو اپنے باپ کی باہوں میں جھولنے لگی۔ جب نفیسہ اور کمال کی آنکھیں ملی تو نفیسہ نے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ کمال رائے نے اشارے کا جواب اشارے سے دیا، ابھی بتاتا ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں کو کمرے سے باہر نکال لایا۔ نفیسہ بیگم کے کمرے میں بیٹھ کر کمال رائے نے نور بانو سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اس کی بات سن کر نفیسہ بیگم کے چہرے پر فکر مندی پھیل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ نفیسہ بیگم بولی، بیٹا تم ان حبیسوں کو کیسے تلاش کرو گے؟ کام ذرا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میں 2 بندوں کی ٹولیاں بنا کر چاروں طرف پھیلائے دیتا ہوں، خود بھی جیپ لے کر نکلوں گا۔ یہ کام میں صبح ہوتے ہی شروع کروں گا۔ بس ماں تم اس اسنا میں آرزو کا خیال رکھنا، اگر اسے روکنے کے لیے مارنا بھی پڑے تو گریز نہ کرنا۔ تم بے فکر ہو، میں آرزو کو تالے میں بند رکھوں گی اور خود بھی اس کے ساتھ رہوں گی، نفیسہ بیگم نے یقین دلایا۔ صبح ہوتے ہی کمال رائے نے ہوشیار اور سمجھدار بندوں کی 2 ٹولیاں بنائیں اور انہیں اچھی طرح سمجھا کر مختلف سمتوں کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ بات تو خود کمال رائے کو بھی معلوم نہ تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے اور کس شکل میں سامنے آئیں گے۔ بس اس نے اپنے بندوں کو یہی ہدایت دی تھی کہ کوئی غیر معمولی بندہ نظر آئے اور وہ اپنے علاقے کا محسوس نہ ہو تو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ وہاں ایک بندہ اس کی نگرانی کے لیے رہ جائے اور ایک بندہ حویلی میں دوڑتا ہوا آ جائے۔ حویلی کی مغرب کی جانب کھیت تھے اور مشرق کی طرف آموں کے باغات تھے۔ آموں کا موسم نہ تھا، اس لیے یہ باغات آدمیوں سے خالی تھے۔ جنوب کی طرف آبادی تھی اور شمال کی طرف بھی مزاروں کی رہائش تھی۔ کمال رائے نے اندازہ لگایا تھا کہ شمال جنوب کی طرف تو کسی غیر آدمی کا چھپنا آسان نہ تھا۔ بستی کے باہر کا آدمی فوراً ہی نظروں میں آ جانے کا امکان تھا۔ مشرق کی جانب دور تک پھیلے ہوئے کھیت تھے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر آدھ میل کیا 1 میل تک نظر دوڑائی جا سکتی تھی اور چھپے ہوئے بندوں کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ البتہ جس طرح باغات تھے وہاں معاملہ ذرا مشکل تھا۔ گھنے باغات تھے، اندر اندھیرا تھا۔ جب تک باغات کے اندر جا کر ایک چپا نہ چھانا جائے کسی کو تلاش کر لینا آسان نہ تھا۔ یوں تو کمال رائے نے اپنے بندے چاروں طرف روانہ کر دیے تھے، لیکن اس کا دھیان بار بار باغات کی طرف جاتا تھا۔ وہ دشمن جہاں انہی باغات میں ہو سکتے تھے۔ آموں کا ایک باغ جس میں 1 لاکھ درخت تھے جو لکھی باغ کہلاتا تھا، اس باغ میں دشمنوں کا موجود ہونا کسی حد تک یقینی تھا۔ کمال رائے نے لکھی باغ کی چھانبین کے لیے 2 ٹولیاں بھیجی تھیں۔ دوپہر تک ہر سمت سے ٹولیاں واپس آ گئی تھیں۔ انہیں آدھ میل کے رقبے میں کوئی باہر کا یا مشکوک آدمی نظر نہ آیا تھا، لیکن لکھی باغ سے 2 ٹولیاں واپس نہیں آئی تھیں۔ کمال رائے نے بھی کھیتوں کی جانب دوربین کے ذریعے میلوں تک کا جائزہ لیا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیپ میں آبادیوں کی طرف بھی چکر لگائے تھے، لیکن نتیجہ وہی نکلا تھا جو دوسری ٹولیوں نے آ کر بتایا تھا۔ کمال رائے کو اب لکھی باغ کی ٹولیوں کا انتظار تھا۔ وہ جانے ان ٹولیوں کی طرف سے اتنا پر امید کیوں تھا۔ اسی وقت بھاگ بھری کمال رائے کے کمرے میں داخل ہوئی اور پھولی ہوئی سانس کے دوران میں بمشکل گویا ہوئی، مالک باہر کوئی آدمی آیا ہے۔ آدمی کا ذکر سن کر کمال رائے ایک دم اچھل پڑا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ حویلی کے برآمدے میں لکھی باغ جانے والی ٹولی میں سے ایک آدمی موجود تھا، اس کا نام رحیمو تھا۔ رحیمو نے کمال رائے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور بے قراری سے بولا، مالک جلدی چلیں، وہ لوگ لکھی باغ میں موجود ہیں، میں کٹول کو وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ رکو، میں چلتا ہوں، کمال رائے نے کہا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آیا۔ کمرے سے نور بانو کا دیا ہوا ناریل احتیاط سے اٹھایا اور پھر
اس نے برآمدے میں کھڑے رحیمو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ رکو، میں چلتا ہوں، کمال رائے نے کہا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آیا۔ کمرے سے نور بانو کا دیا ہوا ناریل احتیاط سے اٹھایا اور پھر اس نے برآمدے میں کھڑے رحیمو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ جیپ حویلی کے دروازے پر موجود تھی۔ اس نے رحیمو کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جیپ کو کسی راکٹ کی طرح چلاتا حویلی کے بڑے گیٹ پر آیا۔ وہاں سے اس نے 2 مزید اسلحہ بردار اپنی جیپ میں بٹھائے اور پھر لکھی باغ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں رحیمو نے جلدی جلدی جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ دونوں لکھی باغ کا ایک ایک چپا چھانتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک لمبے چوڑے شخص پر پڑی۔ ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی، وہ ایک سفید چادر میں تھا اور اس کا بدن بالکل کالا تھا۔ ایک گھنٹی اس کے کندھے سے لٹکی تھی۔ اس دیو کو دیکھ کر وہ دونوں درخت کی اوٹ میں ہو گئے اور چھپ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ دیو کا آمد شخص تھوڑا سا آگے جا کر درختوں میں گم ہو گیا، لیکن گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے بالآخر اس کے ٹھکانے پر پہنچ کے وہاں ایک کالے لباس میں ملبوس بڑی پرکشش عورت بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے سامنے ایک گڑیا رکھی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ دیو کا آمد شخص اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ عورت سامنے تھی لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر رحیمو نے کٹر کو اشارہ کیا کہ وہ خاموشی سے درخت پر چڑھ جائے اور وہ مالک کو بلانے جاتا ہے۔ کمال رائے جیپ کو آندھی طوفان کی طرح دوڑاتا لکھی باغ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رحیمو نے اسے بتا دیا تھا کہ باغ میں داخل ہونے کی صحیح جگہ کون سی ہے۔ کمال رائے نے اس جگہ سے کافی پہلے جیپ چھوڑ دی تاکہ وہ پرسرار لوگ چکنے نہ ہو جائیں۔ پھر وہ محتاط انداز میں باغ میں داخل ہوئے۔ اسلحہ بردار بندوں کو اس نے اپنے دائیں بائیں مگر ذرا فاصلے پر رکھا۔ خود اس کے پاس بھی ریوالور موجود تھا۔ رحیمو ان سب سے آگے تھا۔ تھوڑا سا اندر جانے کے بعد رحیمو نے اپنے منہ سے کالے تیتر کی آواز نکالی۔ چند لمحوں بعد ایک درخت کی اونچائی سے اس کا جواب آیا۔ رحیمو نے جان لیا کہ کٹل اپنی جگہ موجود ہے اور محفوظ ہے۔ کٹل نے بھی جان لیا کہ رحیمو مالک کو لے کر آ گیا ہے۔ رحیمو بڑا تیز بندہ تھا۔ وہ روشن رائے کے ساتھ اکثر شکار پر جایا کرتا تھا۔ وہ تیتر گھیرنے کا ماہر تھا۔ وہ بڑی خاموشی اور مہارت سے تیتروں کے جھنڈ کے سروں پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ آج بھی یہی ہوا۔ وہ بڑی مہارت سے ان پراسرار لوگوں کے ٹھکانے پر کمال رائے کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ کٹل جس درخت پر بیٹھا ہوا تھا، کمال رائے اور رحیمو اس سے بھی آگے پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں ان کے بالکل سامنے اور نزدیک تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا ہوا تھا۔ وہ پراسرار عورت خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور سامنے ایک گڑیا رکھی تھی اور وہ دیو کامت شخص اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ عورت کوئی دیوی ہو اور وہ اس کا پجاری۔ کمال رائے نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اس وقت بڑے بہترین نشانے پر تھا۔ کمال رائے وقت ضائع کیے بغیر ناریل اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تھوڑا سا جھکا اور اس ناریل کو پوری قوت سے ان دونوں کی جانب لڑکا دیا۔ جس طرح نور بانو نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کمال رائے نے وہ ناریل پوری قوت سے ان کی طرف پھینکا، لیکن زمین ناہموار تھی۔ عام حالت میں وہ ناریل 5-7 قدم زمین پر لڑک کر رک جاتا، لیکن کمال رائے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ناریل کہیں رکے بغیر بہت رفتار سے ان دونوں کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ ناریل کے نزدیک پہنچتے ہی تیوخ کی ایک دم آنکھ کھل گئی، لیکن وقت اتنا کم تھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ناریل میں چھپی آگ اسے واضح طور پر نظر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہورا کو ہوشیار کرتی، وہ ناریل پوری قوت سے ہورا کی کمر میں لگا۔ کمر میں لگتے ہی وہ 4 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور پھر کمال رائے کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ اسے حیران کرنے کے لیے بہت تھا۔ ناریل پھٹتے ہی آگ کچھ اس طرح پھیل گئی تھی جیسے وہ دونوں پیٹرول کے دریا میں بیٹھے ہوں۔ آنن فانن ان کے چاروں طرف آگ پھیل گئی اور وہ دونوں بہت بلند شعلوں میں گر گئے۔ پھر یہ آگ جس تیزی سے لگی تھی اسی تیزی سے بجھ گئی۔ کمال رائے تیزی سے دوڑ کر اس جگہ پہنچا۔ اس کے پیچھے اس کے بندے بھی تھے۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان کی جلی ہوئی چیزیں ملیں گی، لیکن اس جگہ تو جھاڑو پھری ہوئی تھی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں آگ لگی تھی۔ ان کا جلا ہوا خیمہ تھا، نہ جلی ہوئی گڑیا۔ وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ بہرحال کمال رائے خوش تھا کہ اس نے ان پراسرار لوگوں کو جلا دیا تھا جو اس کی بیٹی کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی حویلی پہنچا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری ردات سنائی۔ نفیسہ بیگم ساری بات سننے کے بعد بولی، عجیب واقعہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آخر وہ لوگ کون تھے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سب کیا معاملہ تھا، میں تو خود حیران رہ گیا تھا۔ کمال رائے نے آرزو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا؟ ہاں ہوا کیوں نہیں، ایک مرتبہ تو اس میں اتنی قوت آ گئی تھی کہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن وہ تو خیر تھی کہ دروازہ لاک تھا، ورنہ اس وقت شاید اسے روکنا مشکل ہو جاتا، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ ماں وہاں باغ میں بیٹھی وہ عورت کوئی عمل کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سامنے ایک کپڑے کی گڑیا رکھی تھی۔ ویسے ماں وہ عورت بڑی دلکش تھی، سانولی تھی، لیکن اس کے چہرے میں کوئی ایسی بات تھی کہ آدمی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، کمال رائے نے بتایا۔ ہائے پتہ نہیں کوئی چڑیل تھی، نفیسہ بیگم نے فوراً کہا۔
ماں کیا چڑیلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ کمال رائے نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے مجھے کیا پتا، میں نے کون سی چڑیلیں دیکھی ہیں، نفیسہ بیگم نے کہا۔ وقت نے بہت تیزی سے کروٹ لی۔ وقت کا رخش سرپٹ دوڑ رہا تھا، سمے چٹکیاں بجاتے گزر رہا تھا۔ 10 سال بیت گئے تھے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 10 ماہ گزرے ہوں۔ 10 ماہ گزرے ہوں، 10 گھنٹے گزرے ہوں۔ وقت گزرنے کا کسی کو احساس نہ ہوا تھا۔ آرزو دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو گئی تھی۔ اسے 15واں برس لگنے کو تھا۔ وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستارے بھرے تھے، چہرے پر آفتاب روشن تھا، جسم جیسے روپیلی چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بہت حسین تھی، اب تو قیامت ہو گئی تھی۔ جدھر سے گزرتی تھی حشر برپا کر دیتی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر کالج کے گیٹ میں داخل ہوتی تو ایک حشر سا اٹھتا، ہر طرف شور مچ جاتا۔ وہ دیکھو آرزو آ گئی۔ لڑکیاں اس پر اس طرح گرتی جیسے شمع پر پروانے گرتے ہیں۔ وہ جتنی حسین تھی اندر سے اتنی ہی معصوم تھی۔ اس کی صورت ہی بھولی بھالی نہ تھی، دل بھی بھولا بھالا تھا۔ اسے اپنے حسن پر ناز نہ تھا، نہ اسے بڑے باپ کی بیٹی ہونے پر فخر تھا۔ وہ ہر لڑکی سے بے تکلف ہو جاتی تھی، بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔ اگر اسے احساس ہو جاتا کہ کوئی لڑکی اسے حسرت سے دیکھ رہی ہے، بات کرنا چاہتی ہے مگر بات کرنے سے جھجک رہی ہے، تو ایسی لڑکی سے وہ خود آگے بڑھ کر بات کر لیتی تھی۔ پھر لڑکیاں اس کی دیوانی کیوں کرنا ہوتی؟ سب لڑکیاں اس پر جان دیتی تھی، پورا گرلز کالج اس پر فدا تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، کالج کی لیکچرار تک اس کی گرویدہ تھیں۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے اس کے چہرے میں کھو جاتی۔ کمال رائے تو جیسے اسے دیکھ کر جیتا تھا۔ نفیسہ بیگم اس پر صدقے واری جاتی تھی۔ 10 سال گزر گئے تھے، لیکن کمال رائے نے ابھی تک شادی نہ کی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ کمال مائرہ سے شادی کر لے۔ وہ مائرہ کو پسند بھی کرتا تھا، اس سے بات بھی کر لیا کرتا تھا۔ وہ حویلی آ جاتی تو اس کے ساتھ وقت بھی گزار لیا کرتا تھا۔ لیکن نفیسہ بیگم جب موقع محل دیکھ کر کمال رائے سے شادی کا ذکر کرتی تو وہ کسی نئے گھوڑے کی طرح بدک جاتا تھا۔ ماں اصرار کرتی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے انکار کروا کے کیوں مجھے گناہگار کرتی ہو؟ ماں تو میری جنت ہو، میرے ہاتھ سے کیوں نکلنا چاہتی ہو؟ وہ منت امیز لہجے میں کہتا۔ میں کب کہتی ہوں تو انکار کر، میں کب چاہتی ہوں کہ تیری جنت تیرے ہاتھ سے نکلے؟ نفیسہ بیگم بھی بحث پر اتر آتی۔ تو آخر کب تک تنہا رہے گا؟ میں تنہا کب ہوں ماں؟ تم ہو میرے ساتھ، آرزو ہے میرے پاس۔ میں کب تک زندہ رہوں گی؟ میں سوچتی ہوں میرے بعد کون کرے گا تیری شادی، کون کرے گا تیری فکر؟ نفیسہ بیگم فکر مند ہو جاتی۔ ماں تم سلامت رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں سچ کہتا ہوں ماں، لیکن مجھے تو اس حویلی میں ایک دلہن چاہیے۔ نفیسہ بیگم ضد پر اتر آتی۔ ماں میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ ایک دم پنتیرا بدلتا۔ چلو اب ایک نیا ہی چکر چلا لیا۔ نفیسہ بیگم حیرت سے آنکھیں پھاڑتی۔ شادی نہ کرنے کے اور بہانے بنا لو، مگر خبردار آئندہ اپنے آپ کو بوڑھا نہ کہنا۔ کیوں ماں؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا۔ تو خود کو بوڑھا کہے گا جس کی عمر 40-41 سال ہے، تو پھر میں خود کو کیا کہوں گی؟ دیکھ میں تو خود کو بوڑھی کہنے سے رہی۔ نفیسہ بیگم نے حفقی سے کہا۔ اچھا ماں، اگر تم بوڑھی نہ ہو تو پھر مجھے بھی ایک ابا لا دو۔ کمال رائے نے بڑا مسکین سا منہ بنا کر کہا۔ ٹھہر جا، میں ابھی لاتی ہوں تیرے لیے ابا۔ نفیسہ بیگم اس کا کان پکڑنے کو اٹھتی تو وہ اٹھ کر بھاگ لیتا۔ اس طرح سنجیدہ بات بالآخر مسخرے پن کی نظر ہو جاتی۔ یہ مسخرہ پن کمال رائے 10 سال سے کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی سنجیدہ خواہش کو اسی طرح ہنس کر ٹال جاتا تھا، لیکن مائرہ نے یہ بات دل پر لکھ لی تھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب بھی اس کی شادی کی بات چلتی تو وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی، ماں میں شادی نہیں کروں گی۔ آخر میں تجھے کب تک بٹھائے رکھوں؟ کس کی آس لیے بیٹھی ہے تو بدبخت؟ ماں مجھے کسی کی آس نہیں، بس میں نے نہیں کرنی شادی۔ اگر تم نے زبردستی کی ماں تو خدا کی قسم میں زہر کھا لوں گی۔ وہ روتے روتے ایک دم آنسو پونچھ لیتی جیسے زہر کھانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہو۔ کمال رائے کو مائرہ کے مسلسل انکار کا احساس تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس کے پاس اتنا کچھ نہ تھا۔ وہ سب کچھ ماروی کے نام کر چکا تھا۔ وہ بالکل خالی دامن تھا۔ وہ کسی سے شادی کر کے اسے کیا دیتا؟ اسے اب اپنی آرزو کی فکر تھی۔ آرزو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے چراغ روشن ہوتے تھے۔ آرزو اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، اس کے دل کا اطمینان تھی۔ وہ ہر وقت اس کی سوچوں میں رہتی تھی۔ جب ان پراسرار لوگوں نے آرزو پر دوبارہ قابض ہونا چاہا تو اندر سے لرز کر رہ گیا۔ اگرچہ وقتی طور پر اس نے ان پر فتح پا لی تھی، لیکن ہر وقت دھڑکا اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اس نے فوراً روشن گوٹھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ آرزو کو لے کر مستقل طور پر کراچی آ گیا۔ یہاں کو اس نے ڈیفنس کا بنگلہ آباد کیا، چھانٹ چھانٹ کر ملازم رکھے، سیکیورٹی کا بہترین نظام قائم کیا۔ پھر اس نے آرزو کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ خود اسے اسکول چھوڑنے اور دوپہر کو لینے جاتا تھا۔ نفیسہ بیگم کا گوٹھ میں رہنا ضروری تھا، کیونکہ حویلی کو حال ہی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ زمینوں اور جائیداد کے 100 جھگڑے تھے، انہیں دیکھنے والا بھی کوئی چاہیے تھا۔ آرزو ایک بار جو روشن گوٹھ سے گئی تھی، پھر پلٹ کر حویلی نہیں گئی تھی۔ نفیسہ بیگم البتہ آتی جاتی رہتی تھی، اور یوں وقت گزرتے دیر نہ لگی تھی۔
بہت پہلے، تقریباً 10 سال پہلے، نور بانو نے آرزو کے بارے میں کمال رائے سے کہا تھا کہ اس لڑکی پر 15واں سال بہت بھاری ہوگا۔ بس اتنا ہی کہا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نور بانو سے کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن اس سلسلے میں نور بانو نے مزید کچھ بتایا تھا اور نہ ہی کمال رائے نے سے کوئی پوچھا تھا، اور قیامت کا سال آ پہنچا تھا۔